کہ فیہا کتب قیمہ، اس کے اندر میں بالکل راست اور درست تحریریں ہیں۔ تو یہ قرآن کا دوسرا وصف بیان ہوا۔ پہلا وصف تو یہ بیان ہوا کہ وہ اپنے آپ میں ایک پاک صحیفہ ہے، اور اب دوسرا وصف یہ بیان ہو رہا ہے کہ اس کے اندر میں جو باتیں بیان کی گئی ہے، اس میں جو تحریریں موجود ہیں وہ بالکل درست اور راست ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوگ جو مختلف پگڈنڈیوں پر ہو لیے تھے، جنہوں نے دین حنیف کے اندر میں الگ الگ راستے بنا لیے تھے، ان کو دین حنیف پر واپس لانے کے لیے ایک ایسی کتاب کی ضرورت تھی جو راہ راست بتلانے والی ہے، جو بذات خود تمام تر کج اور پیچ سے خالی ہے۔ لہٰذا قرآن کریم ان لوگوں کی ہدایت کے لیے جو لوگ راستے سے بھٹک چکے تھے، اب ان لوگوں کو ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت نے یہ چاہا کہ اصل راہ راست پر لایا جائے، اور اس لیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کے ساتھ میں قرآن کریم کا نزول۔ لفظ قیم کے اندر ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ راہ راست تو ہے لیکن بذات خود نگراں اور حیثیت کی حساب سے ہے، جو راستے پر لانے والی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، یعنی تقریباً 571 سال کا وقفہ ہے جسے فترہ کہتے ہیں۔ اس فترے میں جن کے پاس کتابیں تھیں وہ بھی اپنی کتابوں میں تحریف کر کے اور خود خلفشار کے ذہنی خلفشار کے شکار ہو گئے، اور جن کے پاس کتابیں نہیں تھی، چاہے وہ آدمی ہو آتش پرست یا بت پرست، وہ خود اللہ کو نہ پا سکے، اور اللہ کو مانتے تو تھے لیکن اللہ تک پہنچنے میں بہت سارے راستوں میں وہ بھٹک گئے۔ اس لیے اللہ نے ایسی کتاب نازل کی جو بالکل قیم ہے، جو راہ راست دکھاتی ہی نہیں بلکہ وہ گویا کی نگرانی کرتی ہے وہ پچھلی کتابوں۔ جو پچھلی کتابیں ہیں جن کے اندر کجی کو لوگوں نے داخل کر دیا، اس کی بھی یہ اصلاح کرتی ہے، بالکل قیم ہے یہ راست باتیں اس میں تحریر۔